میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور اسی رشتے کو مزید مضبوط اور بہتر اور اچھا بنانے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کے تحت کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری کلاس جو ہے اس کا جو ہے وہ 10ویں کلاس ہے ہمارے کورس کی، اور کل ہم نے جو ہے وہ دیکھا مدنی دور کا آغاز ہوا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال کے اندر ہی، بلکہ پہلے کچھ ماہ کے اندر 6 ماہ تقریباً اس کے اندر بڑے بہت اہم قدم جو ہے وہ اٹھائے۔ اور وہ اہم اقدامات کیا تھے؟ وہ اہم اقدامات جس میں مسجد نبوی کی تعمیر تھی، جس میں مواخات تھی آپس میں، جو ہے وہ ان کی مہاجر اور انصار جو ہے ان کی بھائی چارہ کروایا، اور دوستی ان کی مضبوط کروائی، اور جو ہے وہ اسی طرح سے تیسرا اہم کام کیا کیا کہ مدینہ کو محفوظ بنایا، یہود کے ساتھ معاہدے کیے، اندر بھی یہود جو تھے ان سے بھی اور باہر والے بھی، ارد گرد کے لوگوں سے بھی، اور اس کی دفعات جو ہے وہ ہم نے کل پڑھی تھی تفصیل کے ساتھ۔ آج ہماری کلاس کا جو آغاز ہو رہا ہے ہمارے لیکچر کا، وہ ہے مسلح کشاکش۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ اور پیام، یعنی کہ چین آرام سکون سے جو ہے وہ کفار نہیں بیٹھے، اور انہوں نے بیٹھنا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں پہ بھی 13 سالہ دور جو ہے وہ مشکل بنائے رکھا، اور یہاں پہ بھی وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مشکلات ہی میں مبتلا انہوں نے کیے رکھا، اور کرنے کی ٹھانی اور کرتے رہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا اقدامات اٹھائے، یہ سارا کچھ آج ہم دیکھیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں جیسا کہ میں نے بات کی کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر جو ہے وہ کیسے کیسے مظالم کیے، اور ہجرت جب کی تو تب بھی وہ چین سے نہ بیٹھے، اور ہجرت حبشہ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ پیچھے گئے، اور وہاں سے بھی ان کو واپس لانے کی کوشش کی، اور وہ نجاشی نے ان کو جو ہے وہ واپس کر دیا وہاں سے۔ پھر جب یہاں ہجرت مدینہ کا سلسلہ شروع ہوا تو اموال سے ضبط کر لیے، بال بچہ چھین لیا، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، بہت کچھ، سب کچھ انہوں نے جو وہ کر سکتے تھے سب کچھ انہوں نے کیا۔ اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہوا کہ اب انہیں چین کسی پل بھی آ نہیں رہا تھا، اور اس کے لیے وہ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو جو ہے وہ خط لکھا، دھمکی میں اس خط لکھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ انصار کا سربراہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے سارے اس کی سربراہی پہ متفق ہو چکے تھے، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کو بادشاہ بنانے والے تھے وہ، لیکن چونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حکمران بن کے تشریف لے گئے تو اس لیے اس کا یہ سلسلہ رک گیا۔ لیکن انہوں نے اس کو خط لکھا، اور 2 ٹوک لفظوں میں لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کی حرمت کو پامال کریں گے۔ اب یہ خط جب ملا تو عبداللہ بن ابی تو پہلے ہی رنج اور حسد اور بغض اپنے دل میں لیے ہوا تھا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کیونکہ اس کی بادشاہ چھن گئی تھی، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور بتایا کہ یہ اس طرح سے آیا، اور وہ جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تم اپنے بیٹے اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ لوگ بکھر گئے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی، اور عبداللہ بن ابی اس وجہ سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ڈھیلے پڑ گئے تھے، ان کا ساتھ نہیں کسی نے دیا تھا۔ اب وقتی طور پہ تو یہ تھم گیا معاملہ، لیکن اندر سے وہ کوئی بھی موقع اس نے جانے نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس تحریک کو نقصان پہنچانے کا۔ پھر ہوا کیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے خلوت کا کوئی وقت دیکھو ذرا، میں بیت اللہ کا طواف کروں۔
تو امیہ دوپہر کے وقت انہیں لے کے نکلا، ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو سفیان تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں تم بڑے امن اور اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ لوگ بے دین کہتے تھے کہ یہ اپنا دین چھوڑ کے اس میں چلے گئے ہیں، اور پھر کہا کہ یہ زوم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت اور مدد کرو گے، سنو خدا کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جواب دیا کہ سن خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ، شام کو جو راستہ جاتا تھا جس سے ان کی ساری تجارت آتی تھی، مال آتا تھا، وہ سارا، تو اس نے مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کرنے کا اگر ابو جہل نے اعلان کیا، دھمکی دی، تو اس نے بھی جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ جواب حضرت سعد نے بھی دے دیا کہ پھر ہم بھی تمہارا جو ہے وہ راستہ روکیں گے۔ اور پھر مہاجرین کو قریش نے دھمکی دی کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ چھوڑ کے یہاں مدینہ میں آ گئے تو تمہارا یہاں ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہم یہاں آ کے بھی تمہارا جو ہے وہ ستیاناش کر دیں گے۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باخبر تھے، محتاط تھے، حکمت کے ساتھ ساری جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی معاملات کو لے کے چل رہے تھے۔ اب ان کو جب ان کے برے ارادوں کا پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو رات جا کر گزارتے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے۔ اب یہ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ میں بھی نہیں چین لینے دیا، اب مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں پہ بھی نہیں چین لینے دیا۔ سیرت کو اگر آپ اس دل کے ساتھ دیکھیں، سنے پڑھے نا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشکلات اٹھائی ہیں میرے اور آپ کے تک دین پہنچانے میں، تو آپ یقین کریں کہ ہمیں اتنی اپنے نبی کی قدر آئے کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ ان کے حکم دھندی نہ کریں اور اس کی ہم قدر کریں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی قدر بہت زیادہ ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت سے ہمارے تک جو ہے وہ پیغام کو پہنچایا اور کتنی مشکلات میں سے گزر کے، اپنی جان کا بھی خطرہ، وہاں پہ بھی قتل کرنے کے درپے تھے، اب یہاں پہ بھی انہوں نے دھمکیاں لگا دی۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جاگ رہے تھے، فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ تو ابھی یہ حالت ہی تھی کہ ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دینے آ گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سو گئے۔ یعنی کہ یہ کیفیت تھی۔ ہم نے پیچھے مکی دور میں پڑھا نا کہ شیخ ابی طالب میں بھی جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو قریش سے ان کی جان کو دشمنوں سے خطرہ تھا، تو ابو طالب ان کے چچا جو تھے ان کو رات کو سوتے وقت ان کے بستر پہ نہیں سونے دیتے تھے، پہلے وہ لیٹ جاتے، جب اپنے بستر پہ سارے سونے کے لیے لیٹ جاتے تو پھر ان کا بستر بدل دیتے، ان کو کسی اپنے بیٹے بھتیجے کسی اور کی جگہ پہ سلا دیتے اور ان کی جگہ پہ ان کو سلا دیتے۔ اتنا زیادہ وہ جان کے دشمن تھے کہ کسی طرح سے ان کو ختم کر دے، اتنا زیادہ ان کے اندر بغض تھا، اتنا زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ قدورت اور حسد اور بغض، یہ ساری چیزیں ان کے اندر اس قدر زیادہ تھی۔ اور یہ کوئی ایک رات کا نہ کام تھا، 2 راتوں کا کام نہ تھا، 3 راتوں کا نہ تھا، بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے ساتھ نکالا اور فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہ خطرہ صرف پیارے سسم کی ذات تک محدود نہیں تھا بلکہ تمام صحابہ کرام کے لیے بھی بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رفقا جب مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا، چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے، ہر وقت ہتھیار باندھ کے رکھتے کہ ابھی حملہ ہوا کہ ابھی حملہ ہوا، اس قدر پرخطر جو ہے وہ حالات تھے۔ پھر ان حالات کے اندر آپ دیکھیں کہ جنگ کی جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، مکہ کے 13 سال جو تھے اور یہاں آ کے بھی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر چند مزید آیتیں آئیں
اور ان کا ترجمہ ہے کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ آپ دیکھیں سیرت کے ساتھ ملا کے قرآن کو پڑھیں تو قرآن کی کتنی سمجھ آتی ہے، اور قرآن کے ساتھ جب سیرت ملا کے پڑھتے ہیں تو قرآن کی بھی سمجھ، دونوں چیزوں کی سمجھ ایک دوسرے کو ملا کے پڑھنے سے آتی ہے، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سیرت کے ہر جو ہے وہ دن اور رات اور ہر پہلو میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ساتھ ساتھ آیا کرتی تھی، اور آیات آتی تھی، نازل ہوتی تھی۔ اب ان آیات کو جب اس پس منظر میں پڑھ رہے ہیں تو سچ بات ہے اور طرح سے سمجھ آ رہی ہے۔ ویسے قرآن جب روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اب پتہ چل رہا تھا کہ کیا حالات تھے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی جو ہے وہ اجازت دی۔ اور پھر حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دے جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 منصوبے اختیار کیے۔ ایک یہ کہ جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے کیے۔ اور دوسرا منصوبہ کیا تھا کہ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا، یعنی کہ جو گشت کرتے رہتے تھے، چلتے پھرتے آتے جاتے رہتے تھے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ معاہدات جو آپ سسم نے کیے، جو بھی رستے میں وہاں پہ قبیلے تھے، اور ایک معاہدہ قبیلہ جہینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر 45 یا 50 میل کے فاصلے پر تھی۔ اور اس کے علاوہ طلایہ گردی کے دوران بھی آپ سسم نے متعدد معاہدے کیے، جو کہ آگے بھی جن کا جو ہے وہ ذکر آئے گا۔ اب یہاں کیا ہے کہ سرایا اور غزوات۔ اچھا، غزوات کہتے ہیں، غزوہ اس کو، غزوے کی جمع ہے نا غزوات، غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت فرمائی اور جو ہے وہ جنگ کے لیے تشریف لے کے گئے۔ اور سرایا اسے کہتے ہیں کہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کے بھیجے، اور خود نہیں آپ سے اس میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام کی جو ہے وہ سربراہی میں ان کو جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھیجا، اور اس کو جو ہے وہ سرایا کہتے ہیں۔ تو اب یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر کس قدر زیادہ غزوات ہیں اور کس قدر زیادہ سرایا ہیں، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے اس میں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حرب کا نبی بھی جو ہے وہ کہا، نبی الحرب کہا جاتا ہے، مجاہد نبی بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 27 غزوات اور 38 سرایا روانہ کیے 10 سالوں کے اندر۔ یہ بہت چھوٹی مدت ہے، قوموں کی زندگی میں یہ چھوٹی مدت ہے، اور اتنے عرصے کے اندر اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سارے مدینہ کے حالات جو ہے وہ پلٹ دیے، اور دین جو ہے وہ سب طرف پھیل گیا، نافذ ہو گیا، اور اپنے پورے احکامات سمیت نافذ ہو کر پورا ایک رول ماڈل جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا۔ اچھا، اب جنگ کے اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ اور یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہتے تھے، نمازیں ہی پڑھتے رہتے تھے اور کوئی کام نہیں تھا، بلکہ جنگ کی تیاری کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ عملی مشقیں بھی کروائی جاتی تھی۔ پیارے سے نے نیزہ جو ہے وہ پھینکنے کو، اور ایسی جو گیمز ہوتی ہیں، ایسے کھیل جو آپ کو مضبوط بناتے ہیں، ان کو پسند کیا۔ اور صحابہ کرام جو ہے وہ پھر ان سارے راستوں کے اوپر جو ہے وہ آتے جاتے اور ان کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھتے تھے۔ اور مسلمانوں کے ان کا قریش کا پتہ ہی تھا کہ ان کا اتنا زیادہ تحش ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ تحش ہے، اور وہ یہ سارا کچھ ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی طرح سے بھی جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ان سرایا کے اندر 2-3 سرایا کا میں ذکر کر دیتی ہوں کہ ان میں ہے سریہ سیف البحر۔ اچھا، اب یہ رمضان پہلی ہجری میں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ امیر بنا کے بھیجا، اور 30 مہاجرین ان کے زیر کمان جو ہے وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے جو ہے وہ روانہ فرمائے۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ اور یہاں پہ جب وہ ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا جو ہے وہ سامنا ہو گیا، اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلہ جہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے
جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ ہونے سے روک دیا گیا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا. اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علم بردار حضرت ابو مرثد کناز تھے. اب جو ہوتا ہے نا علم ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جنگوں کے اندر. اور یہاں پہ قبائل کے اندر بھی خاص طور پہ جس نے پکڑا ہوتا تھا اس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کو پکڑے رکھے اور آگے رکھے اور جو ہے وہ اس کو جھکنے نہ دے اور گرنے نہ دے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سرایا کے اندر جو ہے وہ کمان دے کے بھیجی اور یہ جو ہے وہ علم ساتھ دے کے ان کو بھیجا. اسی طرح سریہ رابع جو ہے حضرت عبید بن حارث بن عبد المطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا. اور لیکن سامنا ابو سفیان کے ساتھ ہوا رابع کی وادی میں، اور فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے دور دور سے، لیکن جو ہے وہ جنگ نہ ہوئی. اسی طرح سریہ خرار ہے، یہ اس لیے میں ذکر کر رہی ہوں، یہ ہم نے آج سے پہلے سیرت میں نہیں پڑھے ہوں گے نا. ہم لوگ بس پڑھتے ہیں کہ شاید غزوہ بدر ہوا، احد ہوا اور یہ بس 2-4 غزوات ہوئے. نہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کا تمام وقت اس بڑی سنت کی ادائیگی کے لیے پہلے مکہ میں 13 سال لگائے اور پھر 10 سال مدینہ منورہ میں. اور چونکہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے حملہ آور ہو گئے اور کسی طرح بھی چین لینے نہیں دے رہے تھے، تو پھر یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے اپنائی گئی. پھر سریہ جو خرار ہے اس کا امیر جو حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقرر کیا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کے قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا. اور یہ بھی تاکید کی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں. یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے، دن میں چھپے رہتے، اور 5ویں روز یہ پہنچے خرار تو پتہ چلا کہ قافلہ وہاں سے چلا گیا ہے. ان کے علم کا بھی رنگ جو ہے وہ سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد تھے. اسی طرح غزوہ ابوا یا ودان جس کو کہا جاتا ہے، اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے، اسی لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا. مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا. آپ سب ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش نہ آیا. اور یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے جو ہے وہ باہر نکال کے گزار کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس مدینہ تشریف لائے. اس مہم میں بھی پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علم بردار تھے. پھر غزوہ بوات ہوا ربیع الاول 2 ہجری میں. یہ بدر سے پہلے سارے ہوئے ہیں نا. اور اس میں 200 صحابہ کرام تھے اور بیان سسم جو ہے وہ لے کے ان صحابہ کو گئے. اور مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے. اور آپ بوات کے مقام پہ تشریف لے گئے اور لیکن کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا. اور حضرت سعد بن معاذ جو ہے ان کو مدینے کا سربراہ امیر بنایا جب آپ تشریف لے کے گئے. اور ان کا بھی پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. پھر غزوہ صفوان ہے، یہ بھی جو ہے وہ 70 صحابہ کے ہمراہ جو ہے وہ ان کا تعاقب کیا گیا اور بدر کے اطراف میں وادی صفوان تک جو ہے وہ تشریف لے گئے اور زیادہ کوئی اس طرح جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں ہوا اور وہ واپس آ گئے. اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں کیونکہ غزوہ بدر سے یہ پہلے ہوا تھا. پھر اسی طرح غزوہ جو ہے وہ ذی العشیرہ ہے. اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا. سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے. اور یہ مقصد کیا تھا کہ ایک قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا اور مکے سے جا چکا تھا، اس میں خاصا مال تھا تو اس لیے جو ہے وہ وہاں جانا گئے لیکن یہ قافلہ جو ہے وہ بچ گیا. پھر اسی طرح سریہ نخلہ ہے، اس کی یہاں پہ جو ہے وہ بات ہوئی ہے. اور یہ قافلہ یہ بھی اس میں بھی پیارے نبی میں عبداللہ بن جہش کو جو ہے وہ بھیجا اور 12 مہاجرین کا ایک دستہ تھا. ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ ساز و سامان کم ہے لیکن ایمان اور جذبہ بہت مضبوط ہے اور اس کے تحت ہی جو ہے وہ سارے کام ہو رہے ہیں. اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو واقعہ ہوا جو اس کے اندر ہے کہ جب یہ والا جو ہے وہ گئے مسلمان صحابہ کرام جب تشریف لے کے گئے اور وہاں جب ان کا کفار کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوا تو یہ آخری ایک دن تھا
کہ جس سے آگے جو ہے وہ رجب کا آخری دن تھا کہ حرام مہینے کا وہ شمار ہوتا تھا. تو یہاں پہ انہوں نے پھر بڑا شور مچایا کہ مسلمان جو ہے وہ حرمت کے مہینوں کا احترام نہیں کرتے اور انہوں نے اس پہ جنگ کی ہے اور یہ اور وہ سارا اس کا بڑا انہوں نے شور مچایا. پروپیگنڈا کیا جا رہا، ان کے ہاتھ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے پروپیگنڈے کی کلی کھول دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر کہ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. اب جہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے صاف بات بتا دی. اچھا پیانی سسٹم نے جو مال آیا تھا، دونوں قیدی بھی جو ملے تھے ان کو بھی آزاد کر دیا اور جو مقتول تھے ان کو خون بہا بھی جو ہے وہ ادا کر دیا. اب یہاں پہ چونکہ مسلمانوں کو تو پتا تھا کہ اب یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں اور مزید آیات بھی جو ہے وہ نازل ہو گئی تھی جنگ کے لیے، تو یہاں پہ یہ سارے اصل میں ایک سٹیج تیار ہو رہی تھی. سب کو پتہ چل رہا تھا کہ ایک بڑا مارکا جو ہے وہ پیش آنے والا ہے. یہ سارے حالات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ آپ کو پتہ چلے کہ بدر کا جو ہے وہ غزوہ بدر ہے جو ہوا ہے، اس سے پہلے یہ ساری چیزیں اور یہ سارے حالات جو ہے وہ آ رہے تھے اور ایک ماحول بن رہا تھا. ادھر سے کفار بھی جو ہے، کفار قریش جو ہے وہ بھی اس چیز کے لیے تیار ہو رہے تھے اور ادھر سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی بھی جو ہے وہ اس کیا کہیں گے کہ بہت زیادہ ہائی الرٹ ہوئے تھے. انہیں بھی پتا تھا کہ کفار جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جھڑپیں اس میں ہوئی، کسی میں مقابلہ ہوا کسی میں نہیں ہوا. اچھا اب اس کے اللہ کی راہ میں جو جدوجہد تھی، اس کے اہداف اور مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلے اسلامی عقیدے کی آزادی کا تحفظ تھا. آیات بالکل نازل ہوئی اور سید قطب جو ہے وہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان سے لڑو تاکہ فتنہ جو شرک جو ہے وہ نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے غالب اللہ کے لیے ہو جائے، اور اگر کافر باز آ جائے تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے اور اگر وہ پھرے تو جان لو کہ یقیناً اللہ ہی تمہارا کارساز اور بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ مسلم امہ کے لیے ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ اسلامی دعوت کی راہ میں حائل ہر قوت کا کلا کما کرے جو دین حق کی آزادانہ تبلیغ میں رکاوٹ بنتی ہو یا اس نے عوام الناس کو دین حق کی قبولیت سے روک رکھا ہو اور لوگ اس کے ڈر سے دین اسلام کے فیض و برکات سے محروم ہو. اب اس دین ہی سے تو روک رہے تھے، کلمے ہی سے تو ان کو خار تھا، اسی سے تو ان کو خار تھا اور وہ مشکل بنا رہے تھے. تو نہ مکہ میں چین لینے دیا اور دین کے اوپر عمل کرنے دیا، نہ وہاں جا کے چین لینے دے رہے تھے. اور پھر عبادات اور مقامات مقدسہ کا تحفظ بھی اس کا حصہ ہے. پھر فساد فی الارض کا خاتمہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسُ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لِفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اگر اللہ انسانوں کے لیے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو اللہ ہٹا دیتا ہے. اگر نہ ہٹائے تو ایک گروہ تو بہت زیادہ فساد برپا کرے. آج کی دنیا میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک گروہ جو کہ نیٹو فورسز کے تحت اکٹھا ہوا ہے نام سے، اور اس نے کتنا فساد فی الارض ہر شہر ہر ملک میں جہاں اس کا جی چاہتا ہے فساد مچاتا ہے اور تباہی مچاتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور جب مسلمان اس سنت کو تازہ کریں گے جو مزاحمت کی سنت تھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی اور جو دفاع کی بھی تھی اور آگے بڑھ کے بھی کرنے کی تھی، تو یہ جب تک نہیں اپنائیں گے تب تک ان چیزوں سے نہیں نکل پائیں گے. حل تو پھر سیرت پہ ہی ملتا ہے نا. سورہ آل عمران کی آیت میں بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ نہ غم کرو اور نہ دل شکستہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر ہو تم مومن. اصل میں تو مومن بننے کا کام ہے. پھر اس کے اسباق میں سے آزمائش اور تربیت اور اصلاح بھی مقصود تھی. اس کے ساتھ کافی ساری آیات بھی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اقامت دین کا جو کام تھا وہ اس کے ذریعے سے ہونا تھا. کافروں کے ظلم و ستم کا خاتمہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہونا تھا. اور یہ سارے جو ہے وہ اس کے کہیں گے کہ مقاصد کے اندر یہ چیز جو ہے وہ شامل تھی. اب آتے ہیں اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکا غزوہ بدر کبریٰ. غزوے کا سبب جو ہے وہ آپ کو بتایا
کہ ابھی جو ہم نے غزوہ پڑھا اس میں مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی کی قسم کی گرفت سے جو قافلہ نکلا، اور جب یہ وہاں پہ پہنچے واپس، اور پھر ان کے کیا وہاں پہ صورتحال تھی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اور سعد بن زید کو حالات کا پتہ لگانے کے لیے جو ہے وہ روانہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا ہے، تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اب اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا، لدا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس میں یہ بھی دیکھا کہ اہل مدینہ کے لیے بہت بڑا زرعی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فرما سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت کے لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ اور ہم نے قرآن پاک میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دو قافلوں میں سے ایک قافلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے گا، دو گروہوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ اور اللہ کا عہد تھا کہ جو بڑے والا وزنی والا تھا وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ملے، اور جو ہے وہ دوسرا جو تھا ان کا کیا ارادہ تھا کہ جو ہے وہ یہ والا مال ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اور وہ ارادہ کیا تھا یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی کہ 313 یا 314 یا 317 مختلف روایات میں مختلف جو ہے وہ آتے ہیں۔ اور پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس میں سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کا، اور 70 اونٹ جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سواری کرتے، اور ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ اور مرثد کے حصے میں آیا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، سپہ سالار ہیں، لیکن عام فوجیوں کے طرح وہ بھی اب باری سے ہی اونٹ کے اوپر سوار ہو رہے ہیں، اور باقی باریوں میں صحابہ کرام اوپر بیٹھتے ہیں اور وہ پیدل چل رہے ہیں۔ اس سے بڑی آپ کو مثال کہیں نہیں لیڈرشپ کی ملتی کہ لیڈر جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ساتھیوں کے بالکل ایکول ساتھ ہوتا ہے، ہر طرح سے برابری میں۔ اور پھر پہلے مدینہ کا انتظام جو ہے وہ نماز اور امامت کا حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، اور لیکن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جب روحا کے مقام تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ کو جو ہے وہ مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا، اور لشکر کی تنظیم اس طرح سے کی کہ مہاجرین کا ایک جو ہے وہ بنایا، ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت معصب بن عمیر کو، اور ایک طرف جو ہے وہ دائیں طرف والے زبیر بن عوام، یعنی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس کی تقسیم کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ الٹا کوئی بھی کام، دیکھیں ہمیں سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپلن سے کر رہے ہیں، حکمت کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ کر کے کر رہے ہیں، چاہے وہ دعوت پہ پہنچانا تھی، چاہے وہ جنگ کا میدان ہے، چاہے وہ گھروں کا، چاہے وہ زندگی گزارنے کا عام معاملہ ہے۔ ہر معاملے میں مجھے اور آپ کو یہ سنت ہمیں ملتی ہے سیرت میں سے، اور میں نے اور آپ نے آج اس کے تحت جو ہے وہ اپنے لیے کچھ طے کر کے ضرور سنت کا کوئی ایک نقطہ ہم نے لکھنا ہے، گروپ کے اندر بھی لکھنا ہے اور اپنے لیے نوٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور سپہ سالار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی، اور پھر بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی ہوئی، اور جب وہاں بحیرہ روحا تک تشریف لے گئے تو وہاں سے آگے بڑھ کر مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دائیں جانب کترا کے چلتے ہوئے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جتنی بھی غزوات ہوتے تھے یا جانا ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خبروں اور ارادوں کو چھپا کے رکھتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو جس طرف جانا ہوتا اس کے سوا کسی اور طرف جا کر ظاہر کرتے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کیسے کیسے راستہ پار کیا ہے۔ یہاں ایک گوشے سے گزر کر وادی رحکان پار کی،
نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب پہنچے، اور وہاں سے قبیلہ جہینہ کے 2 آدمیوں یعنی بسیس بن عمر اور عدی بن ابی رغابہ کو قافلے کا حالات کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا۔ اب یہ دیکھیں راستہ کیسے ادھر سے ہو کے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ایک حکمت عملی تھی اور جو ہے وہ ایک محتاط رویہ تھا، اور ایک جو ہے وہ حالات کے مطابق چلنا تھا، اسٹریٹجی تھی ساری اس کے مطابق۔ پھر مکے میں خطرے کا اعلان، ابو سفیان جو کہ قافلے کا نگہبان تھا، اس نے وہاں پہ خطرے کا اعلان کروا دیا، اس کو پتہ چل گیا، اور اس نے فوراً ہی زمازم بن عمر جو ہے اس کو اجرت دے کے بھیجا کہ جا کے وہاں شور مچا دو۔ اور وہ مکہ کا دستور تھا عرب کا کہ اونٹ کی ناک جو ہے وہ چیر دی جاتی، کجاوا الٹ دیا جاتا، کرتا پھاڑ دیا جاتا، اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پہ کھڑے ہو کے اس شخص نے آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ اس نے شور مچا دیا، سارے اکٹھے ہو کے دوڑ پڑے آواز سن کے، جو خود نہ جا سکا اس نے کسی نہ کسی کو بھیج دیا کہ جاؤ سنو ہوا کیا ہے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ اب انہیں تو اس بات پہ اس قدر شدید غصہ آیا کہ یہ کل تک تو ہمارے جو ہے وہ اتنے کمزور افراد تھے کہ ہم ان کے اوپر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھاتے تھے، تو آج انہوں نے کیسے جرت کی کہ یہ ہمارے قافلے کو روکے اور اس کا راستہ روکے، انہیں بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ سارے افراد ان کے خلاف اکٹھے کیے، 1300 تقریباً ان کی تعداد تھی کفار مکہ کی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرے تھی، اور اونٹ بہت کثرت کے ساتھ تھے، اور لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا، اور قریش کے جو ہے وہ ایک دن وہ 9 اور ایک دن 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کرتے، یعنی کہ 1000 سے اوپر افراد تھے کہ جو ان کے لیے اتنے کھانے پینے کا جو ہے وہ ارینج کیا جاتا۔ اب جب وہ روانہ ہوئے تو انہیں لگا کہ پیچھے سے جو ہے وہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی یا جنگ ہے، تو کہیں وہ نہ حملہ کر دیں۔ تو عین اسی وقت شیطان جو ہے وہ بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جشم کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان وہاں پہ انسانی شکل میں آیا اور آ کے ان کو تسلیاں دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے بڑھو، تمہارا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس زمانے کے بعد پھر اہل مکہ نکل آئے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینے کی جانب روانہ ہوئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت اور غضب سے مخمور، اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ اور یہ لوگ نہایت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بدر کی طرف جا رہے تھے۔ ابو سفیان کا ابھی وہ پہنچے نہیں تھے تو ابو سفیان کا پیغام مل گیا کہ قافلہ بخیریت آ گیا ہے، آدمی مال سارا کچھ، تو اب تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اچھا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا قافلہ خیریت سے آ گیا ہے تو یہ واپس پلٹ جاتے، لیکن ابو جہل کی جہالت جو تھی وہ آ گئی آڑے، اور اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ نہیں ہم تو جائیں گے، اور بہت غرور اور تکبر سے بولا خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہ ہوں گے، یہاں کے بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے، اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور سارا عرب ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ یہ سارا جو ہے وہ اس نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ جو ساری بات کی، اس کا غرور اور تکبر ہی اس کو لے بیٹھا۔ آپ نے پڑھا نا مکی دور کے اندر کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور قتل کرنے کے نعوذ باللہ ارادے سے سارے اکٹھے ہو کے پہنچ گئے، تو اس وقت بھی ابو جہل نے کتنے غرور اور تکبر کے ساتھ کہا تھا کہ یہ اور ایسی ہمیں جو ہے وہ خبریں دیتا تھا، اور آج نعوذ باللہ اس طرح سے خود اپنے حال میں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس نے بڑا اس کا یہ حسد اور تکبر ہی اس کو کہیں چین جو ہے وہ نہیں لینے دیتا تھا۔ یہی 2 شیطانی صفات ہیں کہ جو انسان کو جو ہے وہ شیطان بنا دیتی ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ بنو زہرہ جن کی تعداد کوئی 300 تھی، ان کا جو ہے وہ ان کے سردار نے کہا کہ میں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن وہ نہ مانا، وہ واپس آ گئے، اور وہ جو ہے وہ
ابو جہل جو ہے وہ بڑی آگے جو ہے وہ چلتا چلا گیا۔ اب اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت کیا تھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھی رستے میں تھے اور وادی زعفران سے گزر رہے تھے۔ قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی۔ یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بہت زیادہ جاسوسی کا منظم نظام قائم کیا ہوا تھا۔ فوری اطلاعات جو ہے وہ پہنچتی تھی کیونکہ ہر وقت جان کا خطرہ رہتا تھا اور کسی وقت بھی وہ حملہ کر سکتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جو ہے وہ سیکیورٹی کا نظام جو ہے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ اور پھر ہوا کیا کہ اگر وہ اس وقت ان کو نہ روکتے، وہ قافلہ جو کہ ابو جہل کی قیادت میں آ رہا تھا جنگ کے لیے، اگر اس کو نہ روکتے تو مسلمانوں کی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچتا اور کہ سارے سب کو لگتا کہ یہ کمزور ہے اور ہو سکتا ہے وہ قافلہ مدینہ تک آ جاتا ان کا ابو جہل کا۔ تو اس لیے پھر پیارے سسم کو جو ہے کہ اس کی انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں تک جو ہے وہ روکا جائے۔ پیارے سسم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، مجلس شورا کا جو ہے وہ اجتماع ہوا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ہی چلتے تھے کیونکہ اجتماعی معاملات ہے، اجتماعی معاملات، وہ اللہ کے نبی تھے، چاہتے تو ہر معاملے کا بس آرڈر دیتے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ طے کرتے۔ اور پھر یہاں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ کیونکہ اب صحابہ کرام اور ساتھی تو نکلے تھے، جو شام کی طرف سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس کے لیے، جنگ کے لیے تو وہ نہیں نکلے تھے، لیکن ایک دم حالات چینج ہو گئے اور تبدیلی ہو گئی۔ اب اللہ کا حکم تھا کہ اس طرف جو ہے وہ جایا جائے اور اس سے بہت زیادہ دل بھی پریشان ہوئے۔ کچھ ایمان والے تو اسی وقت جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اس چیز کے لیے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ اٹھے اور انہوں نے نہایت اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ اٹھے، انہوں نے بڑی عمدہ بات کی، حضرت مقداد بن عمر اٹھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے اس پر روا دوا رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ سسم اور آپ اللہ کے یعنی کہ آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برغمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ پیارے وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی، اور پھر بھی آپ وسلم نے پوچھا، کیونکہ یہ تینوں کمانڈر جو تھے یہ مہاجرین میں سے تھا نا، ان کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ انصار لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ تو انہی کے شانوں پہ پڑنے والا تھا، کیونکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان کے اوپر یہ لازم نہیں تھا کہ یہ مدینہ سے باہر نکل کے جنگ کریں گے۔ مدینہ کے اندر تو پیارے جسم کی حفاظت کے لیے انہوں نے بیعت کی تھی، لیکن اب یہ باہر نکل کے کرنے کا معاملہ آ رہا تھا۔ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوبصورت جو ہے وہ جواب دیا، اور حضرت اب ان کے جو کمانڈر موجود تھے اس وقت، اور یہ کمانڈر تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ چل گیا کہ پیارے وسلم کا روح سخن ہماری طرف ہے، تو انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سماعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، اور ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور قطعاً ہم نہیں ہچکچائیں گے، ہم کل ہی دشمن سے جا ٹکرائیں، کیونکہ ہم لڑنے والے جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے گا۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سزاد کی بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ سورہ انفال کے اندر یہ سارا اس کے اوپر غزوہ بدر کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ آیا ہے، ساری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے۔ تو اب یہاں پہ
میرے اور آپ کے سوچنے کی یہ بات ہے کہ میں اور آپ اگر اس مقام پہ ہوتے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس لشکر میں موجود ہوتے تو ہم کیا جواب دیتے؟ یہ جواب ہم نے اپنے دلوں سے لینا ہے کہ جا کہیں اور رہے ہوتے، کام کوئی اور کر رہے ہوتے اور آگے سے جنگ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ جاتا تو ہم کیا جواب دیتے؟ ابھی مجھے اور آپ کو تو چھوٹے چھوٹے مار کے درپیش آتے ہیں نا، کہ بچوں کے پیپرز آ گئے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی مہمان آ گئے، کبھی مصروفیات آ گئیں، تو ہم سے جو ہے وہ کلاس مس ہو جاتی ہے، یا ہم قرآن مس ہو جاتا ہے، ہم سے پڑھا نہیں جاتا، یا ہماری نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ ہمارے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے آتے ہیں، بڑے مار کے تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے لیے یہی بہت بڑے ہیں۔ تو ان کو بھی مینج کرنا اور ان ساری چیزوں کے وقت اپنے دلوں سے یہ پوچھنا کہ میں کیا جواب دوں گی اس وقت اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ نے جب پوچھ لیا کہ میرا دین جب مغلوب ہو رہا تھا، اور پیارے سب نے اگر پوچھ لیا کہ جو میں اتنی محنتوں سے دین پہنچا کے تم تک آیا تھا، جب وہ مغلوب تھا تو تم اس وقت کیا کر رہی تھی؟ تم اس وقت کہاں تھی؟ تم نے اس میں اپنا کیا حصہ ڈالا؟ تم نے اپنا کیا کردار ادا کیا؟ غالب تو انشاءاللہ اللہ کے دین نے آنا ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ اسلامی لشکر کا بقیہ سفر جو ہے وہ ایک وادی میں جب پہنچے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضا کے کو انہوں نے ہمراہ لیا اور خود بھی فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریش سے پوچھا، اس سے قریش اور محمد اور اصحاب محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، پتہ نہ چلے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن بڈھے نے کہا کہ جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کا اندازہ کس قدر تیز تھا، اور اس دور میں بھی وہ کتنی پکی مضبوط خبریں دے رہا ہے شخص نا۔ اور کہتے ہیں ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا، جہاں صحابہ کرام موجود تھے، اس نے بتایا بالکل اسی جگہ پہ۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے۔ اس نے حساب لگایا، اندازہ لگایا کہ اگر اس دن اس وادی میں تھے تو اب اس وادی میں پہنچے ہوں گے، اور اس نے ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر موجود تھا۔ جب وہ بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ تم دونوں کس سے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بوڑھا بیچارہ بولتا ہی رہ گیا، پانی سے کیا ہے مراد ہے؟ کیا عراق کے پانی سے؟ اب اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو رازدار میں رکھنا چاہتے تھے، اور چونکہ جھوٹ نہیں بولنا تھا اور سچ بتانا نہیں تھا تو اس کو توریہ کہتے ہیں، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ جب ہجرت کی تھی تو حضرت بکر صدیق نے جو کہا کہ یہ صاحب مجھے راستہ بتاتے ہیں تو وہ بھی توریہ تھا۔ اور یہ بھی اب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے نہیں، اگر رکتے تو ان کو بتانا پڑتا کہ پانی سے کیا مراد ہے، تو اب چونکہ ہم ہیں ہی سارے پانی سے بنے ہوئے تو آپ نے کہا کہ ہم پانی سے ہیں، تو یہ کہہ کے چل دیے۔ تو اب جو ہے وہ یہ بھی ہمیں سیرت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات جو ہے وہ جھوٹ بول کے ہی اس کو جو ہے وہ بتایا جائے۔ اگر کوئی بات آپ نہیں بتانا چاہتے تو اس کو مناسب الفاظ دے کے توریہ بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور جھوٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ اور سیرت سے یہ بھی پتہ چلا ہمیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے خود بھی اطلاعات لے رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، پتہ چلا رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے بھیجا ہوا ہے۔ ہر طرح کی تیاری جو ہے وہ ہمیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہوا، لشکر بکا کے بارے میں اہم معلومات مزید کہاں سے ملی، اللہ تعالیٰ نے کیسے باران رحمت کا نزول کیا،
فوجی مراکز کیسے قائم ہوئے، مرکز قیادت کیا بنا، رات کیسے گزری، دن کیسے ہوا اور جنگ کیسے ہوئی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں اگلے ویک ہوں گی۔ اللہ کرے کہ جتنا ہم نے سیرت کا حصہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں سے ہمیں اپنے لیے وہ موتی چننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے ہم اپنی جولیاں، اپنے دامن بھر لیں اور سیرت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا اتنا مضبوط تعلق بن جائے کہ ہم چلتے پھرتے ان سنتوں کو ادا کرنے والے بن جائیں، ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہماری نسلیں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔